تیسرا عقیدہ بھی سن لیجیے. تیسرا عقیدہ کون سا ہے؟ حاضر ناظر بھی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. یہ بھی اسی سے ثابت ہو رہا ہے، یہ بھی ایک آیت سے ثابت ہو رہا ہے، چاروں آیتوں سے. حاضر ناظر بھی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. حاضر کسے کہتے ہیں؟ جو موجود. ناظر کسے کہہ رہے ہیں؟ جو دیکھ رہا ہے. تو کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. میرے نبی قرآن کو جلدی لینے کے لیے آپ نے اپنی زبان کو حرکت نہیں دینی. اور اگر اللہ کے نبی وہاں موجود ہوتے تو سب کچھ دیکھ رہے ہوتے، موجود ہوتے، سب کچھ دیکھ رہے ہوتے، اور آپ کو پتہ بھی ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے روک دینا ہے، تو آپ اپنی زبان ہلاتے؟ کبھی نہ ہلاتے. اور اگر وہاں موجود ہوتے، لوح محفوظ پہ سارا لکھا ہوا دیکھ رہے ہوتے، لوح محفوظ کے پاس بھی موجود، اور لوح محفوظ کو پڑھ بھی رہے ہیں، تو پھر خدشے سے زبان آپ کیوں ہلا رہے ہیں؟ آپ اپنے ہونٹ مبارک، دونوں ہونٹ مبارک کو کیوں حرکت دے رہی ہیں اس خدشے سے؟ اگر اللہ کے نبی لوح محفوظ کے پاس موجود ہوتے، لوح محفوظ کو دیکھ رہے ہوتے، وہی آتی بھی نہ کہ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، خدشے سے زبان ہلاتے بھی نہ کیونکہ آپ سب کچھ دے رہے ہیں، بھولنے کا خدشہ ہی نہیں ہے. تو لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ سے حاضر ناظر ہونے کی نفی ہو رہی ہے. اللہ کے نبی حاضر ناظر نہیں ہے. پھر ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس سے بھی حاضر ناظر ہونے کی نفی ہو رہی ہے. اس قرآن کو یاد کروانا، سینے میں جمع رکھنا اور آپ کی زبان سے پڑھوانا ہمارا کام ہے. اور اگر اللہ کے نبی حاضر ناظر ہوتے، ہر جگہ لوح محفوظ کے پاس موجود ہوتے، لکھا ہوتا، تو پھر آپ کے سینے میں جمع رکھنے کی ضرورت تھی کہ آپ کے سینے میں جمع کیا جاتا، آپ سے پڑھایا جاتا؟ لا الہ الا اللہ. تو جو حاضر ناظر ہوتا ہے وہ تو سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو پھر سینے میں اس کو یاد کروانا ضروری ہی نہیں. تو اس سے بھی پتہ چل گیا کہ حاضر ناظر نبی نہیں، صرف اللہ ہے. پھر ثم ان علینا بیانہ، ہماری ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اس کے بیانات کی تفصیل بھی ہماری ذمہ داری. لا الہ الا اللہ. سمجھ آئی؟ اور اللہ کے نبی حاضر ناظر ہوتے، ہر جگہ موجود ہوتے، ان کو پتہ ہوتا. سمجھ آئی بات کی کہ اللہ تعالیٰ اب یہ حکم جبریل کے ذریعے مجھے وحی کر رہے ہیں کہ آپ نے بات کرنی نہیں ہے. حاضر ناظر ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا. سمجھ آئی؟ تو پھر آپ کبھی زبان کو حرکت ہی نہ دیتے. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو حاضر ناظر ہونے اور عالم غیب ہوتے تو ان علینا بیانہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. تو ایک آیت سے سمجھ آئی بات کی نفی ہو رہی ہے عالم الغیب ہونے کی، حاضر ناظر ہونے کی. سمیع و بصیر تو اللہ ہے، سن بھی اللہ رہا ہے، دیکھ بھی اللہ رہا ہے. یہ بصیر ہر جگہ سے دیکھنا اللہ کی طاقت ہے. سمیع دور و نزدیک سے یکساں طور پر سننا صرف اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا تعارف ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی قدرت ہے. اللہ ہی کی امتیازی شان ہے یہ، بندہ تو شریک ہی نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور بیان کس نے لے کر آنا؟ ثم ان علینا بیانہ سے بھی حاضر ناظر کی نفی ہو رہی ہے. بیانہ کس نے لے کر آنا؟ لامال اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجنا ہے. سمجھ آئی بات؟ آپ کے وحی پر ڈائریکٹ القاء بھی ہو سکتا ہے. اب اگر جبریل امین کو لے کر آ گئے تو جبریل امین وحی کو لے کر آ رہے ہیں، جب تک وحی لے کے آپ کے پاس پہنچ کے آپ کو وہ بیان کر نہیں دیتے وہ بیانہ نہیں ہے. تو جب اللہ وہاں سے چلے بیانہ کو لے کر تو وہاں تو پہلے ہی اللہ کے نبی موجود ہیں. جب وہاں پہلے ہی اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں تو لے کے چلنے کا مطلب کیا؟ وہ تو لے کر چلنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ حاضر ناظر ہونے کی وجہ سے کیا لکھا ہوا ہے. پھر لے کے آ رہے ہیں تو سینے پر لا کر سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ حاضر ناظر ہونے کی وجہ سے جہاں جہاں جبریل وہاں وہاں حضور، اور جہاں جہاں جبریل کے پاس جو کچھ ہے وہاں بھی اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. تو پھر القاء کرنے کی ضرورت؟ ایک آیت سے جس طرح عالم الغیب ہونے کی نفی ہوتی ہے، مختار ہونے کی نفی ہوتی ہے، چاروں آیات میں سے ایک آیت سے اس کی نفی ہو رہی ہے کہ حاضر ناظر ہونے کی بھی نفی ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر نہیں تھے. پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وما انت علیہم بجبار، ہم کسی کو زبردستی سمجھا نہیں سکتے. ہمارا کام تو بس صرف سمجھانا ہے قرآن کریم کی روشنی میں. لیکن عوام کی ایک بہت بڑی تعداد پورے قرآن کریم کو سنا دو ایک طرف، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. نانی دادی کے خوابوں کے اثرات ان پر مرتب ہوتے ہیں.
بس وہ نانی دادی کے خواب ان پر اثرات چھوڑتے ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 3 عقیدے ہو گئے. عالم الغیب بھی اللہ کے نبی نہیں، حاضر ناظر بھی اللہ کے نبی نہیں، اور مختار بھی اللہ کے نبی نہیں. تو بھائی پھر اللہ کے نبی کیا ہیں؟